علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہے، جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، مولانا محمد کمیل مہدوی صاحب، قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب، مولانا عمران بشیر صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ میں کوشش کروں گا کہ بغیر وقت ضائع کیے آپ لوگوں کے سوالات کی جانب بڑھوں، جو کہ ٹویٹس کی صورت میں بھی ہے، آڈیوز کی صورت میں بھی ہیں۔ آغاز ایک آڈیو سوال سے کر لیتے ہیں، مفتی عامر صاحب سنیے گا جی۔ السلام علیکم، میں وعلیکم پشاور السلام۔ سے بات کر رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن دل میں پڑھتا ہوں، قرآن کھول کر اور دل میں پڑھتا ہوں، کسی ٹائم زبان سے بھی پڑھتا ہوں، زبان سے بھی پڑھتا ہوں اور دل سے پڑھتا ہوں، کیا اس طرح میرا قرآن ہو جائے گا؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے جی۔ بالکل ٹھیک حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ تلفظ نہ کرنا اور فقط دل میں پڑھنا، نظروں سے پڑھنا، تو یہ پڑھنے کی تعریف میں نہیں آتا، گو کہ اس عمل کا ثواب ضرور ملے گا، صحیح۔ لیکن وہ جو قرآن پڑھنے کا من قرأ القرآن کا جو ثواب ہے وہ باقاعدہ تلفظ ادا کرنا اس مقدار میں کہ آپ کے کان تک کم سے کم آواز پہنچے، رائٹ۔ تو یہ اس کے لیے ضرور پڑھنا یعنی اس کو میں یوں کہوں تو ٹھیک ہے کہ پڑھنا احسن عمل ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن بہرحال یہ پڑھنے والی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ اس میں کوئی فقہی حوالے سے رائے کوئی ہے اس میں الگ؟ جی، جو زبان سے ادائیگی ہے وہ قراءت کہلاتی ہے۔ قرآن دیکھنے کا ثواب تو البتہ ملے گا انہیں، چونکہ قرآن کی زیارت بھی ثواب ہے، والدین کی زیارت ثواب ہے، قرآن کی زیارت ثواب ہے، عالم بعمل کی زیارت ثواب ہے، تو والدین تو کعبے کی زیارت ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، قراءت کے لیے انہیں پڑھنا پڑے گا۔ صحیح، یعنی اگر ٹھیک ہے تو وہ جو کہتے ہیں لوگوں کو ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ بھائی ہم کہہ سکیں کہ جی ہم نے قرآن مکمل کیا ہے رمضان میں یا ایک سال میں، تو یہ اس طرح پڑھا تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ سکے گا۔ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن اس طرح پڑھنے میں بعض لوگ مفکر ہوتے ہیں، وہ تفکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کا ایسا معاملہ ہے تو پھر اس سے بڑھ کر ثواب لے رہے ہوں گے، لیکن صرف وہ تلاوت کی نیت سے نظروں سے پڑھ رہے ہیں تو بالکل یہی ہے کہ پھر وہ قرات والا ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک، لیکن کمل مہدی صاحب یعنی اس کی یہ تو آپ نے بتا دیا ہے تفصیل سے، لیکن اس رویے کی بھی آپ حوصلہ شکنی تو نہیں کریں گے نا کہ بھائی اگر کبھی ہوتا ہے طبیعت مائل نہیں ہے کسی وجہ سے تو بیٹر دین نتھنگ؟ بے شک، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں میں کیا تالے پڑے ہوئے ہیں؟ افلا تعقلون، تم کیوں عقل استعمال نہیں کرتے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، تو واقعاً اگر کوئی اس غور و فکر کے لمحے میں گزر رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے، تو کیا کہنا۔ تو رمضان المبارک میں تو قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سمجھنا بھی ہے، غور بھی کرنا ہے، تو واقعاً ایسا ہے کہ اگر آپ فقط دل میں پڑھ رہے ہیں تو شاید زیادہ غور و فکر کر پاتے ہیں، چونکہ آپ بول نہیں رہے ہوتے اور زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ترجمے پر۔ تو اگر کسی کی ایسی کیفیت ہے تو یہ وقت بھی رکھیں اپنے لیے اور قرات کا وقت بھی رکھیں اپنے لیے، اس کو آپ ڈسکریج ہرگز نہیں کر رہے کسی بھی لیول پہ نہیں کر رہے، ہرگز نہیں۔ ایک بات اور یہ سمجھا دیجیے گا، اب یہ اسی سوال سے ریلیٹڈ، کیونکہ سارا سال لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہم سے کہ آپ کبھی مفتی صاحب ملاقات ہو تو پوچھے گا، مولانا صاحب سے پوچھے گا، تو یہ موقع مل جاتا ہے کہ ظاہر اب چیپٹرز کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں قرآن پاک، تفاسیر کی صورت میں آ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو اگر بک ریڈنگ کی طرح لیں، ان دا سینس کہ اس کی عادت بنانے کی کوشش کریں، تو ایک تو ہے کہ ظاہر قرآن پاک کا ادب و احترام، اس میں تو ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس باعث نہیں پڑھتے بہت عرصے سے قرآن کہ بھائی باقاعدہ باوضو، وہ تو ٹھیک ہے فقہی حوالے سے تو ضروری ہے فقہ جعفریہ میں تو کہ وضو کے بغیر، بلکہ احناف میں بھی غالب یا وہ جو بھی ٹھیک اس پہ اتفاق ہے، ٹھیک ہے تو وہ تو صحیح ہے، وضو والی بات تو الگ ہے کہ وہ تو شرعی تقاضا ہے، فقہی تقاضا ہے، لیکن تو اس بنا پر بھی نہیں پڑھتے کہ میں باقاعدہ ذرا ایک جگہ بیٹھ کے دو زانو ہو کر پڑھ پاؤں تو ہی پڑھوں، ابھی میں اگر ویسے ہی ہوں میرے پاس 10 منٹ ہے تو میں نہ پڑھوں، یہ توہین کے زمرے میں آ جائے گا، تو یہ ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے بنیادی احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں لیکن جب موقع ملے اس کو پڑھیں، صرف احترام کے نام پر یہ نہ ہو کہ آپ اس کو پڑھنا کم کر دیں، یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، صحیح، اسے پاک آدمی یعنی پاک فرد ہی چھوئے، جو کسی حوالے سے بھی وضو نہیں ہے تو وہ نہیں چھو سکتا۔ اچھا، قرآن کو زبانی پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، آپ نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا نا، آپ زبانی پڑھ رہے ہیں اس میں وضو شرط نہیں ہے، بہتر ہے وضو کر لے۔ اچھا، یہ سوال جو آپ نے کیا نا، تو یہ اگر کوئی 12-15 سال پہلے کرتا تو ہم کہتے کہ نہیں بھائی وضو ضروری ہے اور آپ کو کرنا ایسے ہی ہے۔ اب جدید دور PDF بنوا لیں اسا کسی طریقے سے، تو آپ موبائل کھولیں اور اس میں سے پڑھ لیں، تو موبائل میں اگر یہ قرآن شریف PDF کی صورت میں کسی صورت میں موجود ہے تو اس وقت وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ بالکل ٹھیک، یہ تو وضو والی شرط ہے، ویسے یعنی
میں اگر ایک منظر کھینچوں کہ مثال کے طور پہ بیٹھے ہیں اپنے بیڈ پر اور جناب یہ اس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ نہ کیجئے، کہ ایک تو ہوتا ہے آئیڈیل سچویشن، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ ڈسکریج کریں گے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا، یا آپ کہیں گے کہ نہیں آپ بھائی زیادہ سے زیادہ پڑھیں جب بھی موقع نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے، بجائے اس کے کوئی کچھ اور دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرے، تو میں تو اس کو انکریج کروں گا، کہوں گا کہ بھائی کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اور ویسے بھی وہ جس ادب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اندر ادھر ہوگا، وہ ادھر ہوگا، صحیح ہے، نہ کہ آپ کے اس طرح ہونے میں ہوگا۔ اچھا، جو دل کے ساتھ کہا نا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ زبان سے پڑھیں لیکن دل سے ضرور پڑھیں، ہاں دل کے ساتھ ہی پڑھیں۔ ایک سوال اس میں اور آ گیا، پھر میں آپ سے بھی چاہوں گا قرآن بینی کے حوالے سے آپ بھی بتائیے گا کہ یہ اس چیز کو رمضان میں کس طرح کیسے قلوب زیادہ آمادہ ہوتے ہیں نا رمضان میں، تو آپ سے بتائیے گا۔ ایک سوال اور یہ آ گیا کہ بھائی کافی لوگ ہوتے ہیں جو ترجمہ ہی پڑھتے ہیں کسی اور وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ بھائی اس میں زیادہ ان کو لطف آتا ہے، یا اس وجہ سے کہ چلیں صرف دل راغب تو ہو، تو ایک تو تدبر والا اس میں ایلیمنٹ، یعنی یہ ایکٹیویٹی کیسی ہے اور اس میں ثواب کا عنصر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ، نیت پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اس نیت کے ساتھ میں کچھ قرآن میں کچھ نہ کچھ تدبر اختیار کروں تو بہرحال اس کا ثواب ملے گا، لیکن قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک تدبر تو کر ہی رہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جس آیت پر تدبر ہو رہا ہے اس آیت کو تلاوت بھی کر لیں، تو شاندار ہے، پھر ساتھ میں جو ہے ترجمہ و تفسیر بھی پڑھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت سیکھی نا اور اس کے سامنے کوئی 100 نوافل پڑھ رہا ہے تو یہ ایک آیت سیکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کے علم کا ایک باب سیکھا اور سامنے کوئی 1000 نوافل پڑھ رہا ہے تو فرمایا کہ اس سے بہتر ہے۔ ہاں ٹھیک، لیکن اگین اس میں ایک اور سوال آ گیا پھر کہ یہ یعنی اگر کوئی ایسی کیٹیگری ہے کہ وہ صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی وہ والا فارمولا اس پر بھی آئے گا نا کہ اگر یہ ترجمہ پڑھ رہا ہے اور اس پہ غور کر رہا ہے، اس چیزوں کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، اس کو سمجھ کے اپنا اسٹینڈرڈ آف لائف بہتر بنا رہا ہے، یعنی کہ شرعی اعتبار سے، تو ٹھیک ہے تلاوت والی کیٹیگری میں تو نہیں آیا، لیکن اس لحاظ سے اگین یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نا کہ وہ تدبر کر رہا ہے اور اس کا پھر ہوتا ہے کہ ثواب بعض اوقات شاید تلاوت سے بھی آگے چلا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ذیشان امام حسین علیہ السلام کے فرزند جو ہیں کہ اگر ساری دنیا میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہے ٹھیک ہے اور میرے پاس ساتھ میں قرآن ہو تو مجھے ہرگز وحشت محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کے خزانے وہ ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، علم اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی فرمائی، احادیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن میں تجلی کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے لیکن اللہ سے جو انتہائی قربت ہے اس جہان میں وہ قرآن کریم سے نصیب ہوتی ہے، اور خاص طور پر رمضان میں ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے، یعنی ایک خط بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے خاتمے کا ثواب ہے، الحمدللہ رب العالمین قرآن کے خاتمے کا ثواب ہے، مالک یوم الدین قرآن کے خاتمے کا ثواب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اس لیے اس میں اہتمام کرنا چاہیے، اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیکیوں کو اللہ بڑھاتا ہے، گناہوں کو کم کر دیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، شیطان ناراض ہو جاتا ہے، تو اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، اتنے سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اور برکتیں ہی برکتیں، یعنی اہل آسمان اہل زمین کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جیسے اہل زمین آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں نا کہ ستارہ کہاں، وہ ایک جگہ روشنی، وہ روشنی، وہ روشنی، وہ روشنی، تو اہل آسمان زمین والوں کو ایسے دیکھتے ہیں، دیکھو وہ گھر جس میں قرآن ہے، وہ دیکھو جس میں قرآن ہے، وہ نور ہے، وہ نور ہے، وہ نور ہے، سبحان۔ یعنی اس میں میں یہی کہوں گا کہ وہ بھی صورت بہت اچھی ہے کہ کچھ اور کرنے سے بہتر ترجمہ پڑھ لیں، تدبر کریں، لیکن اگر اوپر کا درجہ حاصل کرنا ہے تو تلاوت کریں تو کیا ہی، یعنی کیا خلاصہ کلام یہ کہنا ٹھیک ہے؟ عمران بشیر صاحب کی 2 سوالات، ایک تو آپ بھی بتائیے گا کہ رمضان سے زیادہ سال کے کوئی بھی اور ایسے 30 دن نہیں آتے جب اذہان اور قلوب زیادہ متوجہ ہوں قرآن پڑھنے کے لیے، تو اس مہینے کو ایک پریکٹس کے طور پہ استعمال کریں کہ وہ سب کیا جائے جو علماء نے بتایا کہ تلاوت کر لیں تو کیا ہی بات ہے یہ سب، اور کیا یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ بھائی اگر کوئی اس منزل پر ہے کہ جو بھی ان میں سے کچھ بھی نہیں کر رہا تو اس کو تو جو بھی سمجھنا ہے وہ کر لے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں تلاوت ابھی میرا دل زیادہ متوجہ نہیں، صرف ترجمہ پڑھ لے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ایک تو رمضان شریف کا صرف مہینے کا تذکرہ کیا گیا اور کسی مہینے کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور کیوں کیا گیا؟ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن پاک کی تلاوت
کثرت سے جتنی کر سکتے ہیں قرآن کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جسے بار بار پڑھا پڑھا جائے، جائے. صحیح صحیح. اور ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ جسے ایک بار بھی نہ پڑھا جائے. تو ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے. قرآن پاک کی تجوید، ترجمہ، تفسیر یہ اپنی جگہ بڑی ضروری ہے. اور ہم اپنے اکابرین کو اٹھا کے دیکھیں کہ کثرت تلاوت بھی بڑی ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 سے زیادہ قرآن پاک صرف رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے. ایسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول، مختلف اکابرین کا، صحابہ اکرام کا. لیکن ایک رخ جس طرف میں رہنمائی کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو فرمایا دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ، کہ وہاں پوری جنت میں قرآن کی آواز مہک رہی ہے. تو پوچھا من ھذا، یہ کون خوش قسمت قاری صاحب ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت یہاں مہک رہی ہے؟ تو جواب ملا حارثہ ابن النعمان، آپ کے خادم، آپ کے غلام حارثہ ابن النعمان. آپ نے فرمایا وہ تو مکہ مکرمہ میں، آواز یہاں کیسے؟ تو جواب ملا کان بارم بوالدیہ، والدین کی اتنی دعائیں لیتے ہیں، خاص طور پہ اپنی ماں کی اتنی دعائیں لیتے ہیں کہ رب نے یہ طے فرما دیا کہ حارثہ جب جب تلاوت کریں گے ان کی آواز کو جنت میں پہنچایا جائے گا. یہ رتبہ ملا ان کو. تو یہ اس رخ پہ بھی ہم نے تھوڑا سا کام کرنا ہے. ٹھیک. مفتی عامر صاحب ایک سوال یہ بھی آتا ہے، یہ میں نے خود ذاتی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ اب کچھ لوگ ہیں کہ بھائی اس طرز کی مشق نہیں رہی ان کی کبھی قرآن پڑھنے کی، اب وہ اپنے آپ کو کنونس کر رہے ہیں اس پہ کہ ہاں کیا جائے. وہ اس ڈر سے نہیں پڑھتے کہ وہ لٹرلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں غلط نہ پڑھ دوں، میں اور گناہ گار نہ ہو جاؤں، اور کوئی یعنی اگر میں اپنے عامیانہ زبان میں کہوں تو وہ کہتے ہیں نا لینے کے دن نہ پڑ جائیں، یہ نہ ہو کہ نماز بخشوانا ہے. اور تو آپ ایسے نہ ہو کیا کہے گا کہ وہ کہتے ہیں نا ڈر لگ رہا ہے میں غلط نہ پڑھ جاؤں، گناہ گار نہ ہو جاؤں، کچھ الٹا ہی کام نہ ہو جائے کچھ. سیکھتے ہوئے تو ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو کوئی اگر نہیں جانتا تھا اور اب وہ پریکٹس کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، ابتدا بالکل مبتدی ہے، بگنر ہے، تو اس کے لیے غلطی معاف ہوتی ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ اگر غلطی کوئی ایسے کر رہا ہے ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ خبردار جو کوئی غلطی کی تو بس نہیں، بلکہ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے کہ وہ اپنی ادائیگی کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں اس سے غلطی واقع ہو رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے بھی جب پڑھا تھا تو شروع میں غلطی کرتے تھے، پھر پریکٹس ہوتی گئی تو روانگی آتی گئی. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی روانگی کے ساتھ پڑھے. یہ سوچ کے تو کوئی بھی کبھی بھی جو ہے وہ اپنی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا. یعنی جس طرح ایک شخص دریا میں اترے بغیر وہ تیرنا نہیں سیکھتا جب تک کہ وہ تھوڑا سا ڈوبے نہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہاتھ پیر نہ مارے، وہ باہر کھڑے ہو کے کبھی نہیں سیکھ سکتا. بالکل اسی طرح سوچنے والا کبھی بھی نہیں سیکھ سکے گا جب تک کہ وہ پڑھے نہ، کوشش نہ کرے، غلطی نہ کرے، تب تک وہ نہیں سیکھے گا. واہ واہ کیا کہنا ہے. بلکہ آپ نے اتنا عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے حوالے سے کہہ دیا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ، لیکن یہ یعنی یہ سب کو یہ میسج ہے کہ بھائی اس آپ لوگ انکریج ہی کر رہے ہیں اس چیز کو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا پڑھنے سے تو اچھا ہے نہ پڑھو، یہ کوئی نہیں کہہ رہا. نہ ایسا نہیں. بہت مناسب. یہاں تک آتا ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دقت ہو رہی ہے، اس کو اللہ دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں. کیا کہنا ہے، ایک ایفرٹ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے بالکل صحیح. اور پھر ظاہر ہے کمل مہدی صاحب یعنی اس میں جس طرح اگر کسی نے کبھی جم نہیں کیا اور وہ جم کرنا شروع کر رہا ہے تو وہ غلطیاں بھی کرے گا، ناگزیر ہے، اور پھر وہ ایک اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کی مدد بھی لے لے گا. تو یہ کام بھی پھر ساتھ میں کر لیا جائے. بے شک. اور کسی بھی میں چونکہ اسے سیکھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جہاں باقی چیزوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں تو کیوں نہیں اس بات پر آن لائن بھی آپ تو بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، کلاسز ہر چیز یوٹیوب پر، اسکائپ پہ اویلیبل ہیں، باقی زوم پہ اویلیبل، یعنی دنیا، اور یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں. تو جس میں وین دیر از اے ول دیر از اے وے، تو بہت کچھ. اور میں تو کہتا ہوں اس پہ خرچ کرنا چاہیے، آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بھی اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. دن میں فقط رمضان تو قرآن کا حق نہیں ہے نا، سارا سال ہی قرآن کریم کا حق ہے. قرآن تو شکایت کرے گا، قرآن تو شکایت کرے گا کہ پروردگار انہوں نے نہ مجھے پڑھا، نہ مجھ پہ غور کیا، نہ میرا حق ادا کیا. تو زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم یا ہفتے وار بنیاد پر کوئی نہ کوئی وقت نکالیں، رمضان کے علاوہ بھی، کہ جس میں آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہوں، ایک تسلسل رہے اس میں. اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا رحمان، یہ نہیں فرمایا کہ انسان کو اس نے خلق کیا، فرمایا الرحمن علمہ القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو خلق کیا. یعنی قرآن کی تعلیم کا پہلے ذکر کیا، خلقت انسان کا بعد میں ذکر کیا. اور قرآن کی جو عظمت و لطافت اس طرح سے، اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ہر دوسرے جملے بات کہوں کہ آپ سن رہے ہیں نا، ہر دوسرے جملے آپ سن رہے ہیں نا، پھر کہوں آپ سن رہے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ کہیں گے کہ جی میں سن رہا ہوں، بات آگے بڑھائیے. ہم جب تکرار کرتے ہیں نا
تو قرآن اب ہماری گفتگو میں نقص پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. جب قرآن تکرار کرتا ہے نا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, تو ہم جب کہتے ہیں تو گفتگو میں نقص پیدا ہوتا ہے. قرآن میں جب ریپیٹیشن آتا ہے جو بظاہر ریپیٹیشن ہے, ورنہ ہر آیت ایک اپنے معراج پر الگ ہے, اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا معجزہ ہے یہ. تو کیا کہنا ہے, ایک جلدی ایک سوال ذرا سنا دیجیے, میں مفتی میں سہیل صاحب سے پوچھ لوں. میں السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کورٹ کھلا دیتی ہے لڑکی کو اور لیکن اس کے شوہر نے سائن نہ کیا ہو تو کیا وہ دوسری شادی کر سکتی ہے؟ اور اگر اس نے دوسری شادی کر لی اسے تو کیا وہ حرام ہوگا جب, یا پھر وہ پہلے والے شوہر کی نکاح میں اب بھی بندی ہوئی جبکہ اس نے سائن نہیں کیا؟ ٹھیک, یہ بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے, بہت لوگ پوچھتے اصل ہیں. میں اس میں قرآن میں یہ ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح, کہ شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اچھا, خلا یہ ہوتی ہے کہ بیوی عدالت جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اینی ریزن, کوئی بھی ریزن ہو, ٹھیک ہے نا. تو قرآن میں باقاعدہ یہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. اگر نہیں رہنا چاہتی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جاتی ہے, عدالت شوہر کو بلاتی ہے اور پھر اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر مہر لیا ہوا ہے اس نے عورت نے تو وہ مہر واپس کر دیتی ہے, شوہر اس کے بدلے میں خلا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہوتا ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ مال دینا پڑتا ہے. اب ہوتا یہ کہ بعض اوقات شوہر آتا ہی نہیں ہے بیوی کو تنگ کرنے کے لیے, لٹکانے کے لیے, وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا. 3 سمن جاری ہونے کے بعد شوہر خلا, عدالت جو ہے وہ خلا ڈکلیئر کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں مسئلہ یہ کہ شوہر نے تو دی نہیں ہے. اب اس پر علماء کو بیٹھنا چاہیے اور اس پر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اجتہاد کرنا چاہیے. کیوں کہ ہمارے پاس بیچاری لٹک گئی نا, جی ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ جب عورت یعنی خلا یعنی عدالت میں جاتی ہے, ایک ریزن ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے حقوق کے ازدواجی ادا کرنے کا اہل نہیں, تو عدالت اسے 1 سال کا ٹائم دیتی ہے. اگر وہ نہ کر پائے, علاج نہ کر پائے, تو عدالت خود ہی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اتنا بڑا معاملہ ہے کہ عورت رہنا ہی نہیں چاہتی, نہ پسند کرتی ہے, تو یہاں علماء کو کچھ اجتہاد کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اب تک یہ مسئلہ ہے, اب تک رائے یہ ہے کہ شہر کے بڑے مفتی کے پاس چلے جائیں جن پر لوگوں کا اعتماد ہو اور وہاں پر جا کر اپنا کیس کریں. اگر شوہر نہیں آتا تو وہ پھر اپنی ثوابدید پر اسے خلا ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس میں فقہ جعفریہ میں کیا رائے ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ویسے بھی کورٹ کے ساتھ ساتھ حاکم شرع کے پاس, یعنی جو مجتہد ہیں ان کے پاس انہیں جانا ہوگا, اور وہ جب صیغہ جاری کریں گے تمام شرائط کو دیکھتے ہوئے تب ہوگا. سوری میں نے مس کیا, سوری. میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں ویسے کورٹ سے انہیں خلا مل بھی جائے تب بھی اس کے باوجود بھی انہیں جانا ہوگا مجتہد کے پاس, حاکم شرع کے پاس, جو بھی نمائندہ ہے جو اس کو جاری کر سکتا ہے, اور پھر جب وہ جاری کریں گے تب وہ خلا نافذ. کم و بیش تو سیم ہی مسئلہ ہو گیا نا, وہ مقامی عالم سے کہہ رہے ہیں, آپ مجتہد سے کہہ رہے ہیں. لیکن اگر فقط کورٹ سے جاری ہو چکی ہو تو فقط کورٹ سے جاری ہونا کافی نہیں ہوگا فقہ جعفریہ کے مطابق. ہمارے یہاں بھی یہ ہے نا, فقط کورٹ سے جاری ہونا ہمارے کافی نہیں یہ ہے کہ شوہر اگر عدالت چلا جاتا ہے پھر تو ختم ہو گئی نا دیتا ہے تو بات ہو گئی. یہ تو آپ کے یہاں بھی ہے نا. ہاں, لیکن صیغہ جاری کرنا ہوگا بہرحال, یعنی فقط ڈاکومنٹ کہہ دینا کافی نہیں ہے. ہاں ٹھیک, فقط کہہ دینا کافی نہیں ہے. شوہر کا باقاعدہ وہ جو پراپر عربک صیغہ, جیسا ہمارے نکاح میں عربی صیغہ ہوتا ہے, اس سے طلاق اور خلا کا بھی عربی صیغہ ہوتا ہے, وہ جاری کرنا ہوگا. وہ شوہر خود جاری کرے یا پھر یہ کہ کوئی عالم دین جاری کرے. اور اگر عدالت نے کہہ دیا کہ خلا ہے تو بھی نہیں ہے خلا, چاہ وقت ہے کہ وہ, جب تک کہ وہ صیغہ جاری نہیں ہوگا. نہیں, عدالت نے کہا خلا ہے اور شوہر نے رضامندی ظاہر نہیں کی, تو پھر وہی کہ مجتہد کے نمائندے جی ان کے پاس جائیں اور صیغہ جاری کروائیں. اور چونکہ اس میں ہمارے یہاں بھی 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے اس موقع پر بھی, فقط نکاح پر نہیں, طلاق پر بھی. تو اس کی اپنی تفصیلات بھی. بالکل ٹھیک. آخر 1 منٹ ہے, ایک اور موضوع بات آئی ہے, موضوع بڑا طویل ہے لیکن آپ مختصر بتا دیجیے کہ یہ آج کل کے جو نوجوان جن رجحانات کا شکار ہے ان میں ایک یہ ڈرگز اور یہ اس طرز کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. والدین پریشان ہو کے بارے میں سوالات پوچھتے رہتے ہیں, آپ اس عنوان سے بتا دیجیے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگر اولاد کو ہم حقیقی پیار اور محبت دیں گے تو ہماری اولادیں ہمارے پاس رہیں گی. جب ہم پیار نہیں دیں گے تو دوسرے آ کے مختلف پیار دے کر, اپنائیت دے کر مختلف گناہوں کے اندر بچوں کو لے کے چلے جائیں گے. تو میں والدین سے ایک تو گزارش کروں گا کہ بچوں کو اتنی اپنائیت, اتنا پیار محبت دیں کہ وہ بیسٹ فرینڈ بن جائے اپنے والدین کے. میں اردن میں تھا, چھوٹا سا ایک واقعہ, تو ایک شخص نے دعوت کی تھی, تو 2 نوجوان آئے, تو کھڑے ہو کے ایسے استقبال کیا جیسے استقبال کرنے کا حق ہوتا ہے. تو جب وہ چلے گئے میں نے پوچھا من ہاؤلا, یہ کون تھے؟ کہنے لگا میرے بیٹے تھے دونوں. تو میں نے کہا اتنا پیار؟
تو میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے نا کہ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کہنے کا اما سمیت حدیث رسول، حضور کی بات نہیں سنی، اکرموا اولادکم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دیا کرو، پیار دیا کرو، اپنائیت دیا کرو۔ تو آج جن نشوں میں پڑے ہوئے نوجوان، ان نشوں کو نکالنے کے لیے رب کے محبت کے نشے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، ان چیزوں کے اندر، اس محبت کے اندر ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے قرآن کے ساتھ خود بھی ہم جڑیں۔ والدین کہتے ہیں خود نہیں جڑنا، ہم نے بچے ہمارے رابعہ بصریہ جیسی بیٹی بن جائے اور حسن بصری جیسے بیٹے بن جائیں، اس کے لیے خود والدین کو بھی تھوڑا سا اوپر آنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی۔ میں 10 سیکنڈ لوں گا۔ جو میری بہن نے سوال کیا تھا، ان کی بارگاہ میں گزارش یہی کہ جہاں پر بھی آپ رہتی ہیں وہاں کوئی بڑے مفتی صاحب ہوں تو وہاں چلی جائیں اور وہاں ان سے اس طرح یہ تبادلہ خیال کر لیں، وہ فیصلہ فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ہم ابھی تو وقت بالکل ختم ہو گیا، ورنہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ تو ایک فقہی مسئلہ بتا دیا، وہ اگر جو دوسرے سائڈ پہ جو صاحب ہیں، جو حضرت شوہر ہیں، جو باقاعدہ یہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی میں نے جملے سنے کہ دیکھو میں تمہیں کیسے نچاتا ہوں، کیسے دھکے کھلاتا ہوں عدالتوں کی، کیونکہ رائٹ تو میرے پاس ہے، اب دیکھو میں ذلیل کیسے کرتا ہوں۔ ساری زندگی ذلیل ہوگی تم، یوں کہتے ہیں کہ ساری زندگی لٹکی رہوگی، ساری زندگی اس شوہر کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے نا، مطلب کہ بھائی ٹھیک ایک رائٹ شریعت نہیں تھی، اس کو مس یوز تو نہ کرے نا۔ ہوتا کیا ہے، وہ شور خود ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہوتا ہی ہے، مطلب وہ بیوی بیچاری، وہ جوان بیوی وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے، یہ اس کے مزے لے رہا ہے، میں نے دیکھا ہے باقاعدہ کہ کھاؤ عدالت کے دھکے، ہم نہیں دوں گا طلاق، لیکن ایسا رہوں گا بھی لیکن طلاق بھی نہیں دوں گا، تو یہ بھی تو مس یوز ہے نا۔ ایسا ظالم انسان دنیا میں بھی یہ اس کا سزا لے گا اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے، کسی کی بھی بد دعا نہ لیں۔ نکاح کے موقع پر جو حق طلاق ہوتا ہے نا، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے کہ جب یہ رائٹ آف ڈیورس ہو تو بہت سارے معاملات سے بچا جا سکتا ہے، اس میں بات بالکل کبھی بات کریں گے۔ مناسب ایک وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر علماء کرام سے ایک اور نشست بھی ہوگی، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔